دوستوں میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل یوٹیوب چینل۔ پاکستان کی اکنامک صورتحال کے بارے میں آپ مسلسل سن رہے ہیں۔ میں بغیر کسی پریجوڈیسز کے، بغیر کسی تعصب کے، بغیر کسی تنگ نظری کے، بغیر کسی نفرت کے اظہار کے یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی معاشی صورتحال اس قابل نہیں ہے کہ اگر چائنا سے آپ کو 2 ارب ڈالر کا رول اوور کر رہا ہے وہ آپ کو واپس کرنا پڑے تو آپ نہیں کر سکے۔ آپ نے یو اے ای کو پیسے 1 ارب ڈالر 500 ملین ڈالر یا 2 ارب ڈالر نہیں دے سکے، جبکہ آپ کے پاس تقریباً 70 ارب ڈالر سے زیادہ کی یعنی انکم ہے، اور آپ کی دیکھ لیں آپ کے کتنے یعنی لیس دین 1 ٹریلین تو ہے، لیکن آپ کی اکانومی کتنی بڑی ہے۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر چائنا نے آپ سے یہ کہا کہ لو جی پیسے ہمارے واپس کرو، کیونکہ آپ فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے، آپ کبھی امریکہ کے ساتھ ہے کبھی چائنا کے ساتھ ہے، سی پیک ٹھپ ہو گیا، کیوں ہو گیا؟ آپ ذمہ دار ہیں نا، آپ نے تو عمران کو ذمہ دار ٹھہرا دیا تھا، عمران خان پی ٹی آئی والے کو۔ تو جناب یہ اس پر آپ غور کریں، توجہ دیجئے کہ آپ کی اکانومی کہاں کھڑی ہوئی ہے، پاکستان کے عوام کیا سوچ رہے ہیں پاکستان کے بارے میں۔ 2 صوبوں میں گڑبڑ ہے، خطرناک صورتحال ہے یہ۔ اور اگر پانی کا مسئلہ، جو نہروں کا مسئلہ آپ لے کر چل رہے ہیں، سندھ کے لوگ اگر نہیں پسند کرتے تو نہیں پسند کرتے، بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے۔ پانی ہاں الحمدللہ اللہ تعالیٰ دے دے، بارشیں دے دے، وہ ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے ڈیم بنا لیں آپ، ایون سندھ کے اندر بھی ریزروز بنا لیں بڑے بڑے، تاکہ پانی کی بچت ہو سکے۔ اور کوٹری سے ڈاؤن دا لائن یہ جو خطرناک اینگل ہے، صورتحال ہے، یہ بھی اچھی نہیں ہے کہ پانی اگر وہاں کم ہوگا تو پھر زمینوں میں سیمور تھور والی بات ہو جائے گی، سیلینٹی ہو جائے گی۔ یہ وہ سوالات ہیں، اور اسی سیلینٹی کو ختم کرنے کے لیے، اس کو توڑنے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے آپ نے آر بی ڈی او اور ایل بی ڈی او کے پروجیکٹ لے کر چلے۔ ایل بی ڈی او تو پتہ ہی نظر ہی نہیں آتی دریا سندھ کے لیفٹ سائڈ پر، اور ابھی آپ نے جو سیلاب دیکھا اس کے اثرات آج تک سندھ میں موجود ہیں۔ یہاں پانی کھڑا ہوا تھا، 2 سال ہو گئے، پانی آج بھی اس کے اثرات موجود ہے، کھڑا ہوا پانی مختلف جگہوں پر، میں نے اس کا خود جا کر وزٹ کیا۔ تو یہ تو اکانومی کی صورتحال ہے کہ ہم لیا ہوا قرض واپس نہیں کر پا رہے۔ بھائی ٹھیک ہے، آپ 2 پیسے واپس کریں، نہیں آپ ہر دفعہ جاتے ہیں شہباز شریف صاحب یا کوئی اور آپ جا کے وہاں پہ کتنی شرمندگی ہوتی ہوگی۔ پاکستان کے وزیر اعظم کو شرمندگی نہیں ہے، پاکستان کے آرمی چیف کو شرمندگی نہیں ہوتی ہوگی کہ جا رہے ہیں آپ پاکستان کے لیے مانگتے پڑ رہے ہیں۔ ارے بھائی ریسٹرکچر کریں پاکستان کے اپنے فائنینشیل سٹرکچر کی، پورے اکنامک ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے۔ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، مت کھائیں لگژری قورمہ اور بریانی زردے نہیں کھانے ہیں آپ نے۔ اگر دال کا معاملہ ہے تو دال لے کر دے رہے ہیں، قوم کو آپ اعتماد میں لیں۔ قوم نے بڑی قربانیاں دی ہیں گزشتہ 75 سال میں، نوجوان لڑکوں کو آج جابز نہیں ہے، ایجوکیشن بھی پوری نہیں ہے، آئی ٹی کے لیے آپ نے ٹیوٹر بند کیا ہوا ہے، اسپیڈ آپ کی کم ہوتی ہے، فری لانسنگ کرنے والے لڑکے پریشان ہیں۔ انڈیا کو دیکھیں آپ، کتنے 100 بلین ڈالر کی آئی ٹی کی ایکسپورٹس ہیں، اس کی آئی ٹی میں کتنا پیسہ کما رہے ہیں۔ سیمی کنڈکٹرز کے اندر 25 30 35 بلین ڈالر ہے، تو آج وہ کہتے ہیں جی ہمیں 120 بلین ڈالر پہ لے کے جانا ہے اس کو ودن یہ۔ ہمارے ہاں صورتحال آپ کو پتہ ہے، پروفیٹرنگ بہت زیادہ ہے، پور ایڈمنسٹریشن ہے۔ رمضان شریف کے اندر آپ نے دیکھا ہر چیز کی قیمت ڈبل سے زیادہ ہے، ڈبل سے زیادہ بات کر رہا ہوں سر میں۔ روزہ رکھنے والے روزہ داروں کو افطار کرنے میں، سحری میں مشکلات کا سامنا ہے۔ گیس اور بجلی کی مشکلات الگ ہے، ٹھیک ہے گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے، لیکن مشکلات تو ہے نا۔ مصدق صاحب کہا کرتے تھے کہ جی وہ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، پی ٹی آئی گورنمنٹ نے یہ کیا وہ کیا، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، کچھ نہیں ہوا۔ پورے ملک میں جو گیس کی صورتحال ہے وہ سب پر واضح ہے، بجلی کی جو صورتحال ہے سب پہ واضح ہے۔ افطار ہو یا سحر لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے 3 4 5 گھنٹوں کی۔ اسی کراچی شہر میں 4 دفعہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے 3 گھنٹے کی، بہت سے علاقے ایسے۔ تو اگر چائنا نے پیسے مانگ لیے تو آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ اور چائنا دیکھ رہا ہے کہ افغانستان سے اگر آپ نے یہ کہا کہ جی ہم یہاں سے پاکستان سے بندے بھیج رہے ہیں، ان کے اپنے 40 سال 30 سال 35 سال سے رہنے جو بچے ہیں پیدا ہوئے ہیں، ان کے بارے میں آپ کا آئین آپ کا لاء کیا کہتا ہے، اس پر عمل کر لیجئے۔ اور جن کے پاس پاکستان اوریجن کے کارڈ بھی موجود تھے ان کو بھی کہہ رہے ہیں آپ چلے جائیں 31 مارچ تک۔ کیسے جائیں گے؟ رمضان شریف ہے، ایک نیا بحران پیدا ہوگا ملک کے اندر، دہشت گردی کی لہر ویسے بھی داخل ہو چکی ہوئی ہے۔ تو عوام کے بغیر نہ جنگیں لڑی جاتی ہیں نہ لڑی جا سکتی ہیں۔ عوام کے بغیر یہ جو وار آن ٹیرر ہے یہ بھی ہمارے لیے ایک جنگ ہے۔ ہم نے ایک ایسا کٹا کھولا ہے پرویز مشرف صاحب اور جنرل ضیاء الحق صاحب کی حکومت اس وقت سے لے کے آج تک،
کبھی امریکہ کی جنگ لڑ رہے ہیں، کبھی امریکہ ہماری جنگ تو اس نے کبھی نہیں لڑی. یعنی اف وی ہیو سفرڈ لاسز آف سے اراؤنڈ مور دین 200 بلین، تو 200 بلین کا کلیم آج لے جائیں نا یونائٹڈ نیشنز میں. پاکستان نے ایک فرنٹ اسٹیٹ کا کردار ادا کیا. آپ نے سنا ہوگا ناظرین کہ پاکستان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ آپ نے جو ہے ایک فرنٹ اسٹیٹ کا کردار ادا کیا. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آپ کو کوئی ہے نتیجہ؟ بلتستان کے اندر بھی صورتحال آپ کے سامنے، آزاد کشمیر بھی، اور انڈیا مسلسل پروپیگنڈا کر رہا ہے اس کا. جے شنکر اور مودی شودی اینڈ کمپنی جو ہے وہ پاکستان میں دہشت گردی. اور یہ جو حافظ سعید کا بندہ مارا گیا، حافظ سعید تو چلو جی وہ تو اپنے لگ گیا ٹھکانے ایک طرف جیل میں، اور یہ جو بوگی پاکستان کے خلاف ٹیررزم کی چلی ہے اس پر لے کر چلیں نا بات کو. چائنا کے ساتھ آپ نہیں ہیں، امریکہ آپ کے ساتھ نہیں ہے. یعنی دونوں لفظوں پر غور کیجیے گا. آپ چائنا کے ساتھ نہیں ہیں اور امریکہ آپ کے ساتھ نہیں ہے. دوسرے لفظوں میں اگر چائنا آپ کے ساتھ ہے تو آپ امریکہ کے ساتھ ہیں. یعنی یو کین انٹرپریٹ اٹ ان دس مینر. اور یہ دونوں ایک خطرناک ترین اومن ہیں. چائنا رشیا کا الائنس ہو چکا ہے، دنیا کی دو بڑی سپر پاور ایمرج کر رہی ہیں، امریکہ کو چیلنج کر رہی ہیں. اور پھر ایک اور بات عرض کر دوں آپ کے خدمت میں کہ کینیڈا میں جسٹن ٹروڈو گئے اور انہی کی پارٹی کے جو صاحب ہیں، ان کا نام کیا ہے جی، مارک کارنی، لبرل پارٹی کے اندر ہی ان کا سلیکشن ہوا اور وہ آگے. اور وہ گورنر رہ چکے ہیں ان کے اسٹیٹ بینک کے، ان کے ریزرو بینک آف کینیڈا کے سینٹرل بینک کے گورنر رہ چکے. اکانومسٹ ہے، وہ بزنس مین بھی ہیں. یہ تو پروفیشنل تھارو پروفیشنل پرسن. یعنی بینک آف انگلینڈ کے لیے بھی انہوں نے کام کیا، انگلینڈ میں بھی کام کیا، کینیڈا میں بھی کام کیا. اور انہوں نے بڑی کھل کر بات کی ہے کہ جناب آپ امریکہ کو، ٹرمپ کو انہوں نے ایڈریس کیا ہے کہ آپ کینیڈا کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھیں، اور اگر آپ ایسا کریں گے تو ہم نے بھی ہاتھ میں چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی. دیز آر دی ورڈز ادروائز میں نے اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے کہ وی آر ناٹ ویک. ہم ہاکی سے کھیلیں گے تو ہاکی میں ہم جیتیں گے، اور اگر کسی اور کھیل میں آپ کھیلنا چاہتے ہیں، ٹریڈ وار میں جانا چاہتے ہیں تو ٹریڈ وار جیتیں گے. دس از واٹ کینیڈین نیو پرائم منسٹر مارک صاحب نے یہ کہا ہے. وہ دیکھ رہے ہیں نا کہ ٹرمپ صاحب کی پالیسی اتنی اگریسو پالیسی. خود انڈیا کو آپ نے دوست بنایا، انڈیا کو آپ نے انگلی کر دی مودی صاحب کو. وہ پلٹ کے دیکھنے ہوا کہ میرے نال چھا تھی والا سندھی میں کہتے ہیں، سرائکی میں کہتے ہیں کیا تھی یہ صحیح. یہ صورت حال ہے اس کی، مودی اینڈ ٹرمپس پالیسیز. اینڈ یو نو رشین پریزیڈنٹ پیوٹن اور الٹیمیٹلی وہاں سے پریزیڈنٹ زی کی مشاورت کے بغیر. آپ دیکھیں نا جاپان کو انڈو کیا چائنا نے کیسے کیا، چوتھے نمبر سے تیسرے نمبر پہ، تیسرے نمبر سے چوتھے پہ تیسرے پہ آ گئے. وہ جو تیسرے پہ تھے وہ چوتھے پہ چلے گئے. انڈیا اسی پہ خوش ہے کہ جی ہم جو ہے پانچویں بڑی اکانومی. ٹھیک ہے، جی ڈی پی بڑھا ہے ان ٹرمز آف آپ کی جو آبادی ہے، آپ کا پر کیپٹا بڑا ہے، آپ نے بڑی بڑی آئی ٹی میں بڑی ترقی کی ہے، نو ڈاؤٹ، دیگر ملکوں کے لیے مثال ہے. لیکن چائنا جیسی ترقی کسی نے نہیں کی ہے. چائنا کی اکانومی 19 ٹریلین 20 ٹریلین تک ہے. امریکہ کی اکانومی بڑی ہے. اور ڈیفنس بجٹ دیکھ لیجیے اب آپ، اور جو رافیل ہے اس کے مقابلے پہ آپ ابھی تک سوچ رہے ہیں F-35 لے کر چلیں، سکھوئی 57 لے کر چلیں. آپ کے ساتھ تو پرابلم یہ ہے کہ یو آر ان انڈیسائسو پوزیشن اینڈ یو کیپ آن کریٹنگ پرابلمس فار پاکستان ان ٹرمز آف ٹیررزم. آتنکواد. کشمیر پہ آپ سمجھ رہے ہیں قبضہ کر کے بیٹھ گئے. نو، ایبسولوٹلی ناٹ. اس کا فیصلہ خود کشمیر کے لوگ کہیں گے. اور ہم نے اس کے اندر یہ ہے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن. اس کے اندر بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جی کشمیری پاکستان کے ساتھ رہیں گے یا نہیں رہیں گے، کشمیری انڈیا کے ساتھ نہیں رہیں گے، یہ طے ہے. اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہو. اور اگر پاکستان کے ساتھ وہ رہ رہے ہیں، پاکستان جو بھی اکوموڈیٹ ان کو کر رہا ہے کر سکتا ہے، لیکن پاکستان کے لوگ وہاں پہ پراپرٹی نہیں خرید سکتے. آپ نے وہاں پہ الاؤ کر دیا کہ جی کوئی بھی انڈین جا کر انڈین مقبوضہ کشمیر میں جا کے پراپرٹی خرید سکتا ہے. یہی کشمیریوں کو ناپسند ہے یہ بات. اور سیم از دا کیس آف افغانستان. سچویشن از ویری بیڈ. آپ نے دہشت گرد آتنکواد بھیجے، آپ بندوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. حافظ سعید کے جو بردر نسبتی ہیں ان کو آپ نے مرڈر کرایا. مفتی کاشف ہے، کیا نام تھا ان کا. اور واشنگٹن پوسٹ کی وہ رپورٹ موجود ہے. اور پھر میں نے نہیں تیار کی، کسی پاکستانی یا کسی مسلم جرنلسٹ نے وہ تیار نہیں کیا. وہ خود یعنی فارن جرنلسٹ ہے، انگریز ہے. اس نے لاہور کی ڈیڈ لائن پہ خبریں کور کی ہیں.
اور اس نے بتایا ہے کہ کتنے لوگ مارے جا چکے ہیں، اور خالصتان تحریک کے خلاف بھی آپ کام کر رہے ہیں، جس پر جسٹس ٹروڈو نے یہ کہا تھا کہ جی آپ جو ہے ہمارے بندوں کو مار رہے ہیں۔ ہمارے بندوں سے مراد ہے وہ سکھ ہو آر دی نیشنلز آف کینیڈا، جو کینیڈا کے شہری ہیں۔ تو ناظرین، یہ سچویشن ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ بنگلہ دیش کے حوالے سے ایک جملہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انڈیا کی پوری کوشش ہے کہ وہاں کے آرمی چیف جنرل وقار الزماں کو، ان کو بھی تھوڑی پھندی انگل لگا کر ان سے کہا جائے کہ جی مارشل لا لگا دیں، موقع ہے اور ہم آپ کو سپورٹ کریں گے۔ اتنی گہری سازش کر رہا ہے انڈیا۔ ادھر پاکستان کو کے خلاف انہوں نے افغانیوں کو کھڑا کیا ہوا ہے، تو پاکستان کو امیڈیٹلی چائنا سے بات کرنی چاہیے، امیڈیٹلی چائنا سے بات کرے جائیں۔ امریکہ نے آپ کو دوست نہیں بنانا ہے، آپ کے اوپر تو سفری پابندیاں انہوں نے لگا دی، اور جب بلوچستان اور ادھر تو جا ہی نہیں سکتے۔ آپ چائنا سے بات کریں، گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہینڈ اوور کریں، اس کو گوادر پورٹ ہینڈ اوور کریں چائنا کو 10 سال 15 سال 20 سال کے لیے، لیٹ دیم ڈو اٹ۔ کہیں نہیں جاتا پاکستان، آپ کو فیصلے کرنے میں آسانی ہوگی، آپ کے سیکورٹی اخراجات کم ہوں گے۔ آپ ان کو ایک انوائرمنٹ کریٹ کر کے دیں کہ جی وہ نہ صرف تجارت کی سہولت کریں بلکہ اپنے کارگو کی سہولت کریں۔ وہ یہ جو سی پی آئی کتنا بڑا رولز بنائی گئے ہیں، شاہراہیں بنائی گئی ہیں، ML1 کا پروجیکٹ رکا ہوا ہے، اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ چائنا نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم 72-73 سال میں آپ کو سپورٹ کیا ہے، بالکل کیا ہے، اور وہ تو پھر اپنے ٹھیک ہے، اگر اس کے اکنامک انٹرسٹ ہے تو چائنا میں، اپنا ایران میں تو ان کا انٹرسٹ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ان کا تو انٹرسٹ۔ اگر ہمارے ہاں 50 سے 75 بلین ڈالر کی بات کی جا رہی ہے تو وہاں پہ 300 سے 400 بلین ڈالر کی بات کی رہی ہے۔ غور کیجیے اس بات پر۔ آگے ناظرین، یہ جو علی خامنہئی صاحب کو ٹرمپ صاحب نے میسج دیا، اس کا جواب انہوں نے دے دیا کہ آپ پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ نوبڈی ول ٹرسٹ دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ وز اے وز۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کے اسرائیل نے کیا کیا، ایران پر کتنے حملے کیے، ایران کو مجبوراً وہ میزائل استعمال کرنے پڑے۔ آپ نے اپنے دشمنوں کو چن چن کر مارا، امریکہ نے، اسرائیل نے غزہ کے مسلمانوں کو مارا، آپ نے غزہ کے کرسچنز بھی سفر کیے ہیں، لیبنان کے کرسچنز بھی سفر کیے ہیں، وہ بھی وکٹمز ہیں اس کے۔ اوور آل ملا کے جو 16,000 مسنگ ہیں وہ لوگ، پیلسٹائن کے لوگ، کس کی طرف دیکھیں؟ ٹھیک ہے ان سے اسٹریٹجی غلطی ہوئی، پیسے کی خاطر انہوں نے زمینیں یہودیوں کو بیچنا شروع کی، جس کا خمیازہ آج وہ بھگت رہے ہیں بیچارے۔ لیکن پاکستان ول اسٹینڈ اینڈ آل دی مسلم امہ، آپ کچھ بھی کر لیں، یہود، ہنود اور نصارہ کے خلاف مسلمان اپنی جانیں دے دیں گے، یہ بات طے ہے۔ اور اپنے وطن کی خاطر ہر ایک کو حق حاصل ہے، یہ ملک جو ہے یہ سب کا ہے۔ لیٹ اٹ بی اے پولیٹیکل سولوشن، پولیٹیکل سیٹلمنٹ آپ لے آئیں۔ اور افغانستان کے ساتھ اگر آپ کو معاملات کو طے کرنا ہے تو آپ کو 804 کو باہر نکالنا ہوگا۔ 804 کا انفلوئنس ہے ان لوگوں پہ، نہ صرف انفلوئنس ہے بلکہ مورل، اس پہ اخلاقی یعنی ترجیح اس کو حاصل ہے، اخلاقی ویلیو اینڈ حمایت حاصل ہے اس کا۔ آئی ایم ٹاکنگ آف PTI چیف فاؤنڈر عمران خان۔ لیٹس بی ویری کلیئر، اگر اگین آپ جو ہے چائنا کو چھوڑ کے امریکن انٹرسٹ میں جاتے ہیں، اب چائنا بھی بڑا وائز ہو گیا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ جی رول اوور کرانے، ابھی جو 7 ارب ڈالر آپ کو دے رہا ہے نا یہ IMF، یہ 1 بلین ڈالر ہر مہینے 2 مہینے کے بعد نئے وہ کھولیں گے، مسائل مشکلات ہوں گے، اور آپ دیکھیے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ ہماری کٹی میں اتنی گنجائش نہیں ہے، وی ڈونٹ ہیو سچ بگ ریزروز۔ ہمارے پاس تو بلین، گولڈ بلین نہیں ہے ہمارے پاس، $5,000 سے زیادہ کا کیا بلین ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اسٹیٹ بینک کی آپ بیلنس شیٹ اٹھا کر دیکھ لیجیے، اٹس ویری کلیئر۔ آپ جائیے اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پر، لازمی پڑی ہوگی۔ میرے پاس تو خیر ہم تمام صحافیوں کے پاس اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ڈاکومنٹس آتے رہتے ہیں۔ تو یہ وہ سچویشن ہے جس میں آپ کو یو ہیو ٹو بی ویری کام اینڈ کوائٹ، سب کو 10 قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا، پھر بیٹھ کے ایک گراؤنڈ جب کریٹ ہوگا، جب زمین نکلے گی، سچویشن نکلے گی، تو اس پر بیٹھ کر کھیلے بیٹھ کر۔ اب تو یہ گیم ہی ہو رہا ہے کہ نہ کھیڑیں گے نہ کھیڑیں گے۔ اور یہی شہباز شریف اینڈ کمپنی کو، پیپلز پارٹی کے صدر آصف زرداری کو بھی سوچنا چاہیے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ میں زیادہ آگے بڑھ جاؤں گا تو اچھا نہیں ہوگا کہ جی کیا ہمارے حکمران خود پاکستان کے دشمن ہیں؟ میں اس بات کو یقین کرنے کو تیار نہیں ہوں، لیکن یہ بھی تو ایک تھیوری ہے نا، ایسا صحیح یہ
पाकिस्तान ख़त्म थी वजह पर भाई क्या नहीं सही हमारा ज़मीन तो यही है ना, हमारी सिंध और पंजाब तो यही है या बलूचिस्तान। नो, दैट शुड नॉट बी द केस। और अगर ये बात आप आगे लेकर चलेंगे तो फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बात भी लेकर आएंगे लोग कि उन्होंने क्या कहा था। लोगों को अच्छी तरह याद है। इंडिया विद फ्रीडम पढ़ें आप, बार बार पढ़ें, दोनों एडिशन पढ़ें, दोनों हिस्से पढ़ें उस किताब के एक उनके ज़िंदगी में और एक उनके मर जाने के बाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जिनकी बहुत बड़ी तफासीर है, उन्होंने शहीद आज़म किताब भी लिखी, तफसीर भी लिखी। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि हर एक को 10-10 कदम पीछे हटना होगा, रूम निकालें, जगह निकालें और उस पर बैठ के मसले मसाइल के लिए बातचीत करें। और जो विक्टिम है आपके, यानी अगर आपको नापसंद है तो पाकिस्तान की खातिर आपको फैसले करने होंगे। अपनी अना के खोल से सबको बाहर निकलना होगा। शहबाज शरीफ की हुकूमत के बारे में बता चुका हूँ कि अगर मैंने कहीं से 600 रुपया उधार ले लिया है, 200 रुपये पकड़ के 3 जगह से, तो क्या मैं इस काबिल हुआ हूँ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 2 साल में कि मैं किसी एक दोस्त को 200 रुपये वापस कर सकूँ आउट ऑफ 600? यानी 6 अरब डॉलर है तो 2 अरब उसको दे दो, 2 उसको दो, नहीं कर सके। आपकी किटी में गुंजाइश ही नहीं है और आपके लल्ले तलल्ले अखराजात रिस्ट्रक्चरिंग के बावजूद भी आपने राइट साइजिंग की। आपने देखा डॉज का क्या हो रहा है, इलॉन मस्क की और उनकी आपस में लड़ाई शुरू हो गई है, मार्को रूबियो की। यहाँ तक कि मैं आपको बता रहा हूँ कि कल जो है एन मुमकिन है रिपब्लिकन में ये आकर कैंडिडेट बना हो प्रेसिडेंशियल अगले इलेक्शंस में। ये साहब जो है इलॉन मस्क, बल्कि मस्त कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा है, इलॉन मस्त। तो अपने माल की मस्ती में उन्होंने अपने ही प्रेसिडेंट को और उनके ही नॉमिनीज़ को और उनके ही काबीना के वज़ीर मार्को रूबियो वज़ीर ख़ारजा, देखिए ना आप, अजीबोगरीब सिचुएशन है। आप पहले उसको लोगों को पालते हैं, लोगों को सपोर्ट करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ यूएस एड की, एड अमदाद नहीं, एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट इसका नाम है, यूएस एड, एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। उसको बंद कर दिया आपने। सैकड़ों हज़ारों लोगों के रोज़गार वाबस्ता थे। हाँ, उसका मिसयूज़ रोकना चाहिए था, ये ट्रंप के काम था। अगर उसमें वाकई सलाहियत होती है और हैड ही बीन अ वेरी गुड लीडर ऑफ अमेरिका, नॉट अ ग्लोबल वन, तो वो इस पर फैसला करते हैं कि इसमें प्रोग्राम के अंदर जो खामियाँ होती हैं वो दूर की जाती है। कोई जो इंटरनेशनल स्कीम है, कौन फिर आपके साथ जाएगा? कोई नहीं जाएगा, आपको छोड़ देंगे सबके साथ, फिर ज़ाहिर है दूसरे ब्लॉक में जाना शुरू कर देंगे। आज के लिए नाज़रीन इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, इसका वॉच टाइम दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।